الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، باب الحیض والاستحاضۃ، مسال الخفین کا باب ہمارا پورا ہو گیا۔ آج ہم انشاءاللہ حیض اور استحاضہ کے احکام کے بارے میں پڑھیں گے۔ اقل الحیض ثلاثۃ ایام ولیالیہا، حیض کے کم سے کم مدت 3 دن اور اس کی راتیں ہیں۔ وما نقص من ذالک، اور جو اس سے کم ہو فہو استحاضۃ، تو وہ استحاضہ ہے۔ لقولہ علیہ السلام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے، اقل الحید للجاریتی بکری والسیبی ثلاثۃ ایام ولیالیہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لڑکی باکرہ ہو یا سیبہ، اس کے حیض کی کم سے کم مدت ثلاثۃ ایام ولیالیہا، 3 دن اور اس کی راتیں ہیں۔ وَأَكْثَرُهُ 10 ایام، اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِي فِي التَّقْدِيرِ بِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ پر دلیل ہے ان کے ایک دن اور ایک رات کم سے کم مدت مقرر کرنے میں۔ وعن ابی یوسف، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے، انہ یومانی، کہ کم سے کم مدت 2 دن ہیں۔ والاکثر من الیوم الثالث، اور تیسرے دن کا اکثر حصہ، اقامتاً للاکثر مقام الکلی، 2 دن اور تیسرے کا اکثر حصہ، یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، اور ان کی دلیل کیا ہے؟ اقامتاً للاکثر مقام الکلی، اکثر کو کل کے قائم مقام کرتے ہوئے۔ قلنا ھذا نقص عن تقدیر الشرعی، ہم امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ شریعت کے مقرر کردہ سے کمی کرنا ہے۔ وَأَكْثَرُهُ 10 ایام، اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہیں۔ وَالزَّائِدُ استحاضۃ، اور 10 سے بھی زیادہ ہو جائیں تو وہ استحاضہ ہے۔ لما روینا، دلیل وہی ہے جو ابھی ہم نے روایت بیان کی۔ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِي، اور وہی دلیل امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اکثر ایام والے موقف پر بھی اس کے خلاف بھی دلیل ہے۔ فی تقدیری، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقرر کرنے میں، ب15 یومن، 15 دن۔ ثم الزائد والناقص استحاضۃ، پھر 3 سے کم اور 10 سے زیادہ کے استحاضہ ہے۔ لأن تقدیر الشرعی یمنع الحاق غیرہ بہ، کیونکہ شریعت کا مقرر کر دینا روک دے گا، منع کر دے گا اس مقدار کے علاوہ کو اس مقرر کردہ کے ساتھ لاحق کرنے سے۔ وما تراہ المرأۃ من الحمرۃ والصفرۃ والقدرۃ حید، عورت جو تری دیکھتی ہے، سرخ یا پیلی یا گدلی، وہ حیض ہے۔ حتی ترل بیادا خالصاً، یہاں تک کہ وہ خالص سفیدی دیکھے۔ وقال ابو یوسف لا تکون القدرۃ من الحیض الا بعد الدم، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ گدلا پانی جو ہے، مٹیالہ پانی جو ہے، یہ حیض نہیں ہے مگر خون کے بعد۔
اگر خون آنے کے بعد یہ والا پانی آیا ہے تو پھر ان کے نزدیک اس کو حیض میں شمار کیا جائے گا، اور اگر ابتدا میں ہی گدلا پانی آ رہا ہے تو ان کے نزدیک اس کو حیض شمار نہیں کرتے۔ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مِنَ الرَّحْمِ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ گدلا پانی رحم سے ہوتا لتأخر لتأخر خروج القدر عن الصافی، لتأخر خروج القدر عن الصافی، تو ضرور صاف خون سے گدلے کا خروج مؤخر ہوتا۔ ولہما، جبکہ طرفین کی دلیل یہ ہے مارویہ جو روایت کیا گیا کہ ان عائشہ جعلت ما سول بیاد الخالصی حیدر، کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالص سفید کے علاوہ جو پانی ہوتا تھا اسے حیض شمار کرتی تھیں۔ وہذا لا يعرف الا سماعا، اور یہ ایسی بات ہے، یہ ایسا معاملہ ہے جسے سما کے بغیر نہیں جانا جا سکتا۔ تو ہم یہی سمجھیں گے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس معاملے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایات سنی ہوں گی۔ وفم الرحمی منقوص، اور رحم کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے، رحم کا جو منہ ہوتا ہے وہ اوندھا ہوتا ہے، منقوص ہوتا ہے۔ فیخرج القدر اولا، فیخرج القدر اولا، تو پہلے گدلا نکل آئے گا، کل جرتی، جیسا کہ گھڑا، کیا بولتے ہیں ہم، گڑھا یا مٹکا، جیسا کہ مٹکا، اذا سکیبا اسفلوہا، جب اس کے پیندے میں سوراخ کر دیا جائے۔ وَأَمَّا الْخَضْرَةُ، بہرحال جو سبز پانی ہے، فَالصَّحِيحُ، تو صحیح روایت میں یہ ہے کہ ان المرأة اذا كانت من ذوات الاقراء، اگر عورت حیض والی ہے، تکون حیدن، تو پھر سبز پانی کو بھی حیض شمار کریں گے۔ وَيُحْمَلُ عَلَى فَسَادِ الْغِذَاءِ، اور اس کے رنگ کو، یعنی یہ گدلا بھی نہیں ہے، پیلا بھی نہیں ہے، لال بھی نہیں ہے، جو حیض کے بنیادی رنگ تھے، تو اس کے سبز رنگ کو محمول کیا جائے گا غذائی خرابی پر۔ لا ترى وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً، اور اگر وہ بڑی عمر کی ہے، اس کو حیض نہیں آتا، ذوات الاقراء سے نہیں ہے، لا ترى غیر الخضرتی، جو سبز رنگ کے علاوہ اپنے رحم سے کوئی اور پانی نہیں پاتی، تحمل علی فسادی منبتی، تو اسے رحم کی خرابی سے مانا جائے گا لا تکون حیضن، یہ حیض شمار نہیں ہوگا۔ والحید یسقط عن یسقط عن الحائض الصلاۃ، حیض حائضہ سے نماز کو ساقط کر دیتا ہے۔ وَيُحْرِمُ عَلَيْهَا الصَّوْمَ، اور حائضہ پر روزے کو حرام کر دیتا ہے۔ وَتُقْضَى الصَّوْمُ وَلَا تُقْضَى الصَّلَاةُ، وَتَقْضِي الصَّوْمَ
ولا تقضی الصلوات، حائضہ روزے کی قضا کرے گی اور نمازوں کی قضا نہیں کرے گی، لقولی عائشہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرمانے کی وجہ سے، کانت احدانا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہیں کہ ہم میں سے کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں اذا طہرت من حیدہا، جب اپنے حیض سے طہر کی حالت میں آتی، پاکی کی حالت میں آتی، تو تک تدید سیامہ، روزوں کو قضا کیا کرتی، ولا تک تدید صلواتی، اور نمازوں کو قضا نہیں کیا کرتی تھی، لأن فی قضاء صلواتی حرجن، عقلی دلیل یہ ہے کہ نمازوں کی قضا مقرر کرنے میں حرج ہے، لتضاعفها، نمازوں کے بار بار ہونے کی وجہ سے، دگنے تگنے ہونے کی وجہ سے، ولا حرج فی قضاء الصوم، جبکہ روزے کی قضا مقرر کرنے میں حرج نہیں، اس کو اس وقت کی بھی نماز پڑھنی پڑے گی جس وقت وہ قضا پڑھ رہی ہے، اور قضا بھی پڑھنی پڑے گی، تو یوں تضاعف آ جائے گا۔ روزے میں ایسا نہیں ہوگا، روزے جب وہ رکھ رہی ہوگی اپنی قضا کے اس وقت، وہ اس اور کوئی روزے نہیں رکھ رہی ہوگی۔ ولا تدخل المسجد، اور حائضہ جو ہے وہ مسجد میں داخل نہیں ہوگی، وقذل جمبو، اسی طرح جنبی بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، لقولہ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے، فإنی لا احل المسجد لحائد ولا جنب، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حائضہ اور بے غسلے کو مسجد میں داخل ہونے کو حلال قرار نہیں دیتا، حلال نہیں ٹھہراتا۔ وہوا بِإِطْلَاقِهِ حجۃ علی الشافعی، اور یہ حدیث مبارکہ اپنے مطلق ہونے کی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر دلیل ہے، فی اباحت الدخول علی وجہ العبور والمرور، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے داخل ہونے کے جائز کرنے میں، عبور کرنے اور گزرنے کی صورت پر، اگر اس نے مسجد سے گزرنا ہے صرف، ٹھہرنا نہیں ہے، تو وہ جائز قرار دیتے ہیں، لیکن یہاں حدیث مطلق ہے، اجازت نہیں سمجھ آ رہی۔ ولا تطوف بالبیت، اور حائضہ بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کرے گی، لأن الطواف فی المسجد، کیونکہ طواف مسجد میں ہوتا ہے، ولا یأتیہا زوجہا، اور نہ ہی حائضہ کے پاس اس کا شوہر آئے گا، اسے ہم بستری کرے گا، لقولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی وجہ سے، ولا تقربوہن حتی یطہرن، کہ ان سے قریب نہ ہو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ ولیس للحائض والجنب والنفساء قرات، اور حائضہ، جنبی اور نفاس والیوں کے لیے قرات بھی قرات القرآن، قرات قرآن بھی جائز نہیں ہے، لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے، لا تقرأ الحائض والجنب شیئا من القرآن، فرمایا حائضہ اور جنبی قرات نہیں کریں گے قرآن میں سے کچھ بھی، وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ فِي الْحَائِضِ، اور یہ حدیث مبارکہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر دلیل ہے حائضہ کے معاملے میں، وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ يَتَنَاوَلُ مَا دُونَ الْآيَةِ، یہ حدیث اپنے مطلق ہونے کی وجہ سے آیت سے جو کم قرآن کا حصہ ہے اسے بھی شامل ہوگی، فَيَكُونُ حُجَّةً عَلَى الطَّحَاوِي فِي إِبَاحَتِهِ،
تو یہ حدیث مبارکہ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلاف بھی دلیل بنے گی، ان کے آیت سے کم مقدار کو مباح کرنے میں۔ وَلَيْسَ لَهُمْ مَسُّ الْمَصْحَفِ، اور ان لوگوں کے لیے یعنی حائضہ، جنبی اور نفاس والیوں کے لیے جائز نہیں ہوتا قرآن پاک کو چھونا الا بغلافہ، مگر اس کے غلاف سے۔ ولا آخذو درہم فیہ سورۃ من القرآن، اور نہ ہی ان کے لیے اس درہم کو پکڑنا جائز ہوتا ہے کہ جس میں قرآن پاک کی کوئی صورت موجود ہو، الا بسرتہ، مگر اس کے بٹوے کے ساتھ، اس کے تھیلی کے ساتھ۔ وکزل حدث، وکزل محدث لا یمس المصحف الا بغلافہ، اسی طرح جو بے وضو ہے وہ بھی قرآن پاک کو نہیں چھو سکتا مگر غلاف کے ساتھ۔ لقولہ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے، لا یمس القرآن الا طاہر، کہ سوائے پاک شخص کے قرآن پاک کو کوئی نہیں چھوئے گا۔ ثم الحدث والجنابۃ حلل یدا، پھر حدث اور جنابت دونوں چیزیں ہاتھ میں حلول کر جاتی ہیں، ہاتھ میں سرائیت کر جاتی ہیں۔ فیستویانی فی حکم المسی، لہذا یہ دونوں چیزیں چھونے کے حکم میں برابر ہوں گی۔ والجنابۃ حتن حلت الفما دون الحدث، جبکہ جنابت جو ہے وہ منہ میں بھی حلول کر جاتی ہے حدث کے علاوہ۔ فیفترقانی فی حکم القراءۃ، تو زبانی پڑھنے کے حکم میں جنابت اور حدث کے حکم جدا ہوں گے، الگ الگ ہوں گے۔ وغلافہ ما یکون متجافیا عنہ، قرآن پاک کا غلاف وہ ہوتا ہے جو قرآن پاک سے جدا ہوتا ہو، دونا ما ہوا متصل بھی، نہ کہ وہ جو قرآن پاک کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، کل جلد المشرزی، جیسا کہ جڑی ہوئی جلد، لگی ہوئی جلد۔ ہوا صحیح، یہی صحیح قول ہے۔ وَيَكْرُهُ مَسَّهُ مَسُّهُ بِالْكَمِّ، اور مکروہ ہوتا ہے قرآن پاک کو چھونا آستین کے ساتھ۔ ہوا صحیح، یہی صحیح قول ہے، لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَهُ، کیونکہ آستین بندے کے تابع ہوتی ہے، بخلاف کتب الشرعیت، برخلاف کتب شریعت کے۔ جی بولیں۔ جی بھائی بولیں۔ جائیں آپ جائیں، صحیح ہے، جزاک اللہ، اللہ برکت عطا فرمائے۔ صحیح ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ اچھا جی،
کیا بتا رہے ہیں؟ بخلافی کتب الشرعیتی لأہلہا، برخلاف کتب شرعیت کے اپنے اہل کے لیے، حیث یرخص فی مسحھا بالکم، اس حیثیت سے کہ کتب شریعت کو آستین سے چھونے کی اجازت دی گئی ہے، رخصت دی گئی ہے، لِأَنَّ فِيهِ ضرورت، ضرورت، کیونکہ اس میں ضرورت ہے، ولا باسا بدفع المصحف الى الصبیان، کوئی حرج نہیں ہے بچوں کو قرآن پاک دینے میں، لِأَنَّ فِي الْمَنْعِ تَضْيِيعُ حِفْظِ الْقُرْآنِ، کیونکہ روکنے میں قرآن پاک کے حفظ کو ضائع کرنا ہے، وَفِي الْأَمْرِ بِالتَّطْهِيرِ حَرَجًا بِهِمْ، اور بچوں کو وضو کا حکم دینے میں، طہارت کا حکم دینے میں ان کے لیے حرج ہوگا، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، یہی صحیح قول ہے، وَإِذَا انقطع دم الحیض، جب حیض کا خون ختم ہو گیا، لِأَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ أَيَّامٍ، 10 دنوں سے کم مدت میں، لم تحل وطیھا، تو عورت کا وطی کرنا حلال نہیں ہوگا، حتیٰ تغتسل، یہاں تک کہ غسل سے فارغ ہو جائے، لأن الدم یدر تارتن، کیونکہ خون کبھی لوٹ آتا ہے، واپس آ جاتا ہے، کیونکہ خون کبھی بہنے لگتا ہے، وَيَنْقَطِعُ أُخْرَى، لِأَنَّ الدَّمَ يَدُرُ تارتن، کیونکہ خون کبھی بہنے لگتا ہے، وَيَنْقَطِعُ أُخْرَى، اور کبھی منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، فَلَا بُدَّ مِنَ الاغتسال، تو غسل کرنا ضروری ہے، لِيَتَرَجَّحَ جانب الانقطاع، تاکہ ختم ہونے والی جو کیفیت ہے وہ ترجیح پا جائے، وَلَوْ لَمْ تَغْتَسِل، اگر اس نے ابھی غسل نہیں کیا تھا، وَمَدَى عَلَيْهَا أَدْنَى وَقْتِ الصَّلَاةِ، اور اس پر نماز کے وقت کا کم ترین حصہ، کم سے کم نماز کے وقت، کم سے کم وقت نماز گزر گیا، بقدری، اتنی مقدار میں، کہ ان تقدر علی الاغتسالی والتحریماتی، کہ وہ قدرت رکھتی تھی غسل کرنے اور تحریمہ باندھنے پر، حل وطیھا، تو اس کا ہم بستری کرنا حلال ہو جائے گا، لأن الصلاۃ صارت دینا فی ذمتھا، کیونکہ نماز اس کے ذمے میں لازم ہو چکی ہے، فطہرت حکمن، لہذا وہ حکمی طور پہ پاک ہو گئی، ولو کان انقطع الدم دون عادتھا، اور اگر کسی عورت کا خون اس کی عادت سے کم میں ختم ہو گیا، فوق الثلاثی، 3 دنوں سے زیادہ میں، لم یقربھا، تو اس سے قربت نہیں کریں گے، حتی تمدیا عادتھا، یہاں تک کہ اس کی عادت کا وقت گزر جائے، وَإِنِ اغْتَسَلَتْ، اگرچہ وہ غسل کر لے، لِأَنَّ الْعَوْدَ فِي الْعَادَةِ غَالِبٌ، کیونکہ عادت کے دنوں میں خون کا لوٹ آنا اکثر ہے، فَكَانَ الْإِحْتِيَاطُ فِي الْاجْتِنَابِ، تو بچنے میں احتیاط ہے، وَإِنْ انْقَطَعَ الدَّمُ لِعَشْرَةِ أَيَّامٍ، اور اگر خون ختم ہوا ہے 10 دنوں میں، حل وطیھا قبل الغسل،
تو اس سے ہم بستری کرنا حلال ہوگا، اس کا ہم بستری کرنا حلال ہوگا غسل سے پہلے، لأن الحیدہ لا مزید لہو علی العشرتی، کیونکہ حیض کی مدت 10 پر زیادہ نہیں ہوتی، الا انہ لا یستحب قبل الاغتسال، مگر یہ کہ غسل سے پہلے اس کے لیے ہم بستری مستحب نہیں ہوگی، للنہی فی القراءتی بالتشدیدی، قرات میں جو نہیں کا حکم ہے، جو نہیں کا حکم ہے کہ حیض والیوں سے بچو، حیض والیوں سے دور رہو، اس آیت میں جو نہیں کا حکم ہے وہ تشدید کے ساتھ ہے،